سال عربی کے تیسرے مہینے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جشن منایا جاتا ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں، مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے؟ آئیے اس سوال کو سیرت نگاروں اور تاریخ نگاروں کے اقوال کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ دکتور سعید بن علی بن وہب قحطانی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 1 ربیع الاول کو ہوئی۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ اپنی کتاب الاستیعاب کے اندر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 2 ربیع الاول کو ہوئی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب السیرۃ النبویہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 8 ربیع الاول کو ذکر کرتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی، سید سلیمان سلمان منصور پوری، علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہم اللہ جمیعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 9 ربیع الاول کو ذکر کرتے ہیں۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 12 ربیع الاول کو ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے اقوال ہیں، بعض علماء نے 13 ربیع الاول، بعض نے 17، بعض نے 22، اور حتیٰ کہ بعض اہل علم نے اللہ کے نبی کی تاریخ ولادت 29 صفر کو، یا بعض علماء نے رمضان کے مہینے کو قرار دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان تمام اقوال کی روشنی میں راجح قول کون سا ہے، درست قول کون سا ہے، کس قول کے اوپر علماء کا اتفاق ہے؟ جب اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں تو علماء کی ایک بڑی جماعت ہمیں ایسی نظر آتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 9 ربیع الاول کو درست اور راجح قرار دیتی ہے، لیکن امام البانی رحمہ اللہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب السیرۃ النبویہ کی تحقیق و تخریج کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی کی تاریخ ولادت کے تعلق سے جتنے اقوال ذکر کیے ہیں وہ معلق ہیں، بغیر اسناد کے ہیں۔ درست سند وہ ہے، صحیح سند وہ ہے جو امام مالک رحمہ اللہ کی سند ہے، محمد بن جبیر بن مطعم کے طریق سے ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ سند درست ہے جس کے اندر 8 ربیع الاول کی تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت ذکر کیا گیا ہے۔